تو آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ اردو میڈیم اسکولوں میں زبان کیسے پڑھائی جائے؟ میرا مطلب ہے اسے زیادہ دلچسپ، زیادہ مؤثر کیسے بنایا جائے؟ جی بالکل، اور خاص طور پر آج کل کے دور میں جب ٹیکنالوجی یعنی ICT ہر جگہ ہے تو اس کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ ہاں، اسی پر ہم غور کریں گے۔ ہمارے پاس کچھ تحقیق بھی ہے، جیسے شیخ ریاض بادشاہ اور ڈاکٹر گوتم موہناچاریولو کی، اور کچھ عملی مثالیں بھی۔ تو کوشش کریں گے کہ اس مسئلے کو ذرا گہرائی سے دیکھیں۔ اور یہ ضروری بھی ہے۔ دیکھیے، اردو صرف ایک زبان تو نہیں ہے، یہ ہماری تہذیب ہے، ہماری تاریخ ہے، اس کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ یقیناً، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ جو روایتی طریقے ہیں پڑھانے کے، وہ شاید آج کے بچوں کی توجہ نہیں کھینچ پاتے۔ یہ ایک مسئلہ تو ہے۔ مطلب صرف رٹا لگوا دینا یا سبق پڑھا دینا کافی نہیں۔ زبان کی جو چاروں مہارتیں ہیں، سننا، بولنا، پڑھنا، لکھنا، ان سب پر توجہ دینی ہوگی۔ تو آج کا مقصد یہی ہے کہ دیکھیں کہ یہ ICT اور دوسرے جو نئے طریقے ہیں وہ کیسے مدد کر سکتے ہیں، خاص طور پہ اردو سیکھنے والوں کے لیے۔ جی، اور یہ صرف ٹولز کی بات نہیں بلکہ سوچ بدلنے کی بات ہے، تدریس کا انداز بدلنے کی بات ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ طالب علم کی دلچسپی ہوتی کیا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، دلچسپی صرف یہ نہیں کہ بچہ چپ چاپ بیٹھا آپ کی بات سن رہا ہے۔ دلچسپی کا مطلب ہے کہ وہ فعال ہو، وہ سوال پوچھے، وہ خود سے کچھ کرنے کی کوشش کرے، اس کے اندر ایک تجسس ہو۔ اور اردو میڈیم اسکولوں میں اکثر وسائل کم ہوتے ہیں، یہ بھی ایک چیلنج ہے نا؟ بالکل، وسائل کی کمی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ کبھی کبھی زبان خود بھی ایک رکاوٹ بن جاتی ہے اگر گھر کا ماحول الگ ہو۔ ہاں، یہ بھی ہے۔ اور بچوں میں وہ جوش و جذبہ، وہ حوصلہ افزائی بھی شاید کم ہو جاتی ہے۔ جی، تو ان چیلنجز سے نمٹنا ضروری ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ کچھ پرانے طریقے بھی اگر انہیں ذرا نئے انداز سے استعمال کریں تو وہ آج بھی بہت کام کے ہو سکتے ہیں۔ اچھا، جیسے کیا؟ کہانی گوئی، شاعری؟ ہاں بالکل، اردو کا تو اپنا ایک خاص مزاج ہے، اس کی شاعری، اس کی کہانیاں۔ وہ تو ہے، بہت وسیع ذخیرہ ہے ہمارے پاس۔ تو کیوں نہ اسے استعمال کریں؟ کلاس میں کوئی چھوٹی سی کہانی سنا دی، کوئی لوک داستان، کوئی نظم، اس سے ماحول بنتا ہے۔ مثال کے طور پر؟ جیسے سبق شروع کرنے سے پہلے کسی مشہور شاعر کا کوئی شعر سنا دیا یا کوئی مقامی تاریخی واقعہ بتا دیا، طلباء فوراً متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی سبق کو صرف پڑھانا نہیں بلکہ اسے ایک تجربہ بنانا۔ بالکل، اور تحقیق بھی یہی کہتی ہے، کہانی سننے سنانے سے زبان تو بہتر ہوتی ہی ہے، سمجھ بوجھ بھی گہری ہوتی ہے۔ اور بچوں کو خود کہانیاں بنانے یا لکھنے کی ترغیب دینا، یہ تو اور بھی اچھا ہے، ان کی اپنی تخلیقی صلاحیتیں ابھرتی ہیں۔ ایک اور چیز جو بہت اہم ہے وہ ہے مقامی ثقافت کو شامل کرنا۔ ہاں، یہ نکتہ ہمارے ذرائع میں بھی آیا ہے، خاص طور پر تلنگانہ کے حوالے سے۔ مطلب سبق کو بچوں کی اپنی زندگی سے جوڑنا۔ جی، جب وہ دیکھتے ہیں کہ جو چیز وہ پڑھ رہے ہیں اس کا تعلق ان کے اپنے ماحول سے، ان کے تہواروں سے، ان کی روایت سے ہے تو وہ زیادہ دلچسپی لیتے ہیں۔ بات تو صحیح ہے، غیر زبان اپنی لگنے لگتی ہے۔ بالکل، کوئی نیا لفظ سکھا رہے ہیں تو مقامی مثال دیں، سمجھانا آسان ہو جاتا ہے۔ اور وہ جو انٹریکٹیو ایکٹیویٹیز کی بات ہوتی ہے، گروپ ڈسکشن، رول پلے وغیرہ، جی، وہ بہت ضروری ہے۔ اس سے بچوں کو زبان استعمال کرنے کا عملی موقع ملتا ہے۔ لیکن کیا وہ واقعی شرماتے نہیں، خاص طور پر بولتے ہوئے؟ شروع میں شاید تھوڑا جھجکتے ہوں، لیکن جب انہیں محفوظ ماحول ملتا ہے تو وہ کھلتے ہیں۔ جب وہ بحث کرتے ہیں یا کسی کردار کا روپ دھارتے ہیں تو وہ صرف الفاظ نہیں دہرا رہے ہوتے، وہ سوچ رہے ہوتے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے خود اعتمادی بڑھتی ہوگی۔ بہت زیادہ، اور زبان سیکھنے میں خود اعتمادی بہت اہم ہے۔ تو یہ تو ہوئی وہ بنیاد جس پر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں اصل موضوع پر، یعنی ICT۔ کیا یہ واقعی کوئی انقلاب لا سکتی ہے اردو تدریس میں؟ دیکھیں، صلاحیت تو بہت ہے، تحقیق بھی یہی بتاتی ہے اور تجربات بھی۔ ICT صرف معلومات دینے کا ذریعہ نہیں ہے، یہ سیکھنے کے پورے تجربے کو بدل سکتی ہے۔ کیسے؟ مطلب کیا خاص بات ہے اس میں؟ ایک تو یہ کہ یہ زیادہ متحرک ہے، مطلب صرف کتاب نہیں، آواز بھی ہے، تصویر بھی ہے، حرکت بھی ہے۔ دوسرا، یہ زیادہ انٹریکٹیو ہے، بچہ خود کچھ کر سکتا ہے، اسے فوراً فیڈ بیک مل سکتا ہے۔ اور یہ انفرادی ضروریات کا بھی خیال رکھ سکتی ہے۔
جی ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ کچھ ٹولز ایسے ہیں جو ہر بچے کی رفتار اور سمجھ کے مطابق خود کو ڈھال لیتے ہیں۔ تو اصل سوال یہ نہیں کہ کیا استعمال کریں، بلکہ کیسے استعمال کریں۔ ٹھیک ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم بہت سارے سافٹ ویئر گننا شروع کر دیں، یہ بتائیں کہ مختلف قسم کے آئی سی ٹی ٹولز کن چیزوں میں مدد کر سکتے ہیں؟ جیسے اردو کا رسم الخط ہی لے لیں، نستعلیق وہ کافی مشکل ہو سکتا ہے شروع میں۔ بالکل، یہاں ٹیکنالوجی بہت مددگار ہے، جیسے انٹریکٹیو وائٹ بورڈز ہیں یا ٹیبلیٹس۔ ان پر ایسی ایپس ہوتی ہیں جو دکھاتی ہیں کہ حرف کیسے بنتا ہے، کیسے جڑتا ہے۔ اچھا، ہاں، اور بچے خود انگلی سے یا سٹائلس سے لکھ کر مشق کر سکتے ہیں۔ انہیں فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ صحیح لکھا یا غلط۔ یہ تختی یا کاپی سے زیادہ دلچسپ ہو سکتا ہے۔ یہ تو ہے۔ اور تلفظ کا کیا؟ اردو میں کچھ آوازیں ہیں جو دوسروں کے لیے مشکل ہوتی ہیں۔ اس کے لیے بھی ٹیکنالوجی موجود ہے۔ ایسی ایپس ہیں جو نہ صرف صحیح تلفظ سناتی ہیں بلکہ بچے کی آواز کو سن کر، یعنی اسپیچ ریکگنیشن کے ذریعے، اچھا، وہ آواز پہچان لیتی ہیں؟ جی، اور پھر بتاتی ہیں کہ کہاں غلطی ہے۔ فوری اصلاح ہو جاتی ہے۔ لینگویج لیبز میں یہ بہت کارآمد ہے۔ زبردست۔ اور الفاظ یاد کرنے یا گرامر سیکھنے کے لیے؟ اس کے لیے تو بہت کچھ ہے۔ ایک تو ہے گیمیفیکیشن، یعنی سیکھنے کو کھیل بنا دینا۔ کھیل؟ ہاں، جیسے کوئز ہوتے ہیں، پزل ہوتے ہیں، آن لائن مقابلے ہوتے ہیں۔ بچوں کو مزہ بھی آتا ہے اور وہ سیکھ بھی لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پھر وہ اڈاپٹیو لرننگ پلیٹ فارمز ہیں جن کا میں نے ذکر کیا۔ وہ دیکھتے ہیں کہ بچہ کہاں کمزور ہے اور پھر اسی کے مطابق مشقیں دیتے ہیں۔ یعنی ہر بچے کے لیے الگ الگ؟ ایک طرح سے، جی، سسٹم خود ایڈجسٹ کرتا ہے۔ یہ تو بہت اچھا ہے۔ اچھا، یہ تو انفرادی مہارتوں کی بات ہوئی۔ کیا آئی سی ٹی مل جل کر سیکھنے، یعنی کولیبریشن یا پھر ثقافت کو سمجھنے میں بھی مدد کر سکتی ہے؟ او بالکل، آن لائن پلیٹ فارمز کے ذریعے بچے دوسرے اسکولوں کے بچوں کے ساتھ یا دوسرے شہروں کے بچوں کے ساتھ مل کر پروجیکٹس کر سکتے ہیں۔ جغرافیائی حدود ختم ہو جاتی ہیں؟ جی، اور ثقافت کو سمجھنے کے لیے تو انٹرنیٹ ایک خزانہ ہے۔ آپ اردو فلمیں دیکھ سکتے ہیں، ڈرامے سن سکتے ہیں، گانے سن سکتے ہیں، بلاگز پڑھ سکتے ہیں۔ مستند مواد تک رسائی آسان ہو جاتی ہے؟ بالکل، اور کچھ پلیٹ فارمز ایسے بھی ہیں جہاں آپ براہ راست ان لوگوں سے بات کر سکتے ہیں جن کی مادری زبان اردو ہے۔ لینگویج ایکسچینج جسے کہتے ہیں؟ جی، وہ زبان سیکھنے کا ایک بہت ہی مؤثر طریقہ ہے۔ لیکن یہاں ایک بڑا لیکن ہے۔ یہ سب کتنا عملی ہے، خاص طور پر ہمارے حالات میں جہاں وسائل کم ہیں، انٹرنیٹ ہر جگہ نہیں ہے۔ آپ نے بالکل صحیح جگہ انگلی رکھی ہے۔ یہ سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اساتذہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ ان کے تجربات کیا ہیں؟ دیکھیں، تحقیق تو یہی بتاتی ہے، جیسا کہ ان مضامین میں بھی ہے جن کا ہم نے ذکر کیا، کہ اساتذہ سمجھتے ہیں کہ آئی سی ٹی میں پوٹینشل ہے۔ وہ مانتے ہیں کہ اس سے سبق دلچسپ بن سکتا ہے، وسائل کی کمی کچھ حد تک پوری ہو سکتی ہے۔ لیکن پھر بھی مسائل ہیں؟ جی، مسائل ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ تو رسائی کا ہی ہے۔ ہر اسکول میں ہر بچے کے پاس یہ سہولت نہیں ہے۔ کمپیوٹرز نہیں، انٹرنیٹ نہیں۔ اور اگر ہیں بھی تو کیا اساتذہ انہیں استعمال کرنا جانتے ہیں؟ ٹریننگ کا مسئلہ؟ بالکل، یہ دوسرا بڑا چیلنج ہے۔ صرف ٹیکنالوجی دے دینا کافی نہیں، اساتذہ کو سکھانا پڑے گا کہ اسے مؤثر طریقے سے استعمال کیسے کرنا ہے۔ ان کی ٹریننگ بہت ضروری ہے۔ ایک اور بات جو سامنے آئی تھی وہ ثقافتی اصلیت کی تھی۔ مطلب کہیں ایسا تو نہیں کہ ٹیکنالوجی کے چکر میں زبان کی اپنی جو خوبصورتی ہے، جو روح ہے، وہ پیچھے رہ جائے؟ یہ ایک بہت جائز فکر ہے۔ اساتذہ بھی یہ محسوس کرتے ہیں اور کچھ طلباء بھی۔ وہ چاہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی استعمال ہو، لیکن اس طرح کہ اردو کی اپنی پہچان، اس کی ادبی گہرائی، وہ متاثر نہ ہو۔ توازن بہت ضروری ہے مطلب۔ جی بالکل، توازن کلیدی لفظ ہے۔ ٹیکنالوجی ایک آلہ ہے، مقصد نہیں۔ مقصد زبان سکھانا ہے، اس کی ثقافت سے جوڑنا ہے۔ تو طلباء کا کیا رد عمل ہے؟ انہیں کیسا لگتا ہے یہ سب؟ زیادہ تر بچوں کو تو یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں، خاص طور پر جو ایپس ہیں، گیمز ہیں، ویڈیوز ہیں، وہ انہیں دلچسپ لگتے ہیں۔ لیکن ان کے لیے بھی رسائی کا مسئلہ تو ہوگا؟ یقیناً، بہت سے بچوں کے پاس گھر میں کمپیوٹر یا اسمارٹ فون نہیں ہوتا، یا انٹرنیٹ مہنگا ہے۔ یہ جو ڈیجیٹل تقسیم ہے، ڈیجیٹل ڈیوائیڈ، یہ ایک حقیقت ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اور اساتذہ اور طلباء دونوں تبدیلی کی ضرورت کو سمجھتے ہیں، لیکن ان رکاوٹوں کو دور کرنا ہوگا۔ اور یہ کسی ایک کا کام نہیں ہے، سب کو مل کر کرنا ہوگا۔
پالیسی بنانے والے اسکول، اساتذہ، والدین۔ بالکل، ایک مشترکہ کوشش کی ضرورت ہے۔ انفراسٹرکچر بہتر ہو، ٹریننگ اچھی ہو اور نصاب ایسا بنے جو ٹیکنالوجی اور ثقافت دونوں کو ساتھ لے کر چلے۔ ان تمام چیلنجز کے باوجود کیا کچھ ایسی مثالیں ہیں جہاں اساتذہ نے کامیابی حاصل کی ہو؟ کچھ امید افزا کہانیاں؟ ہاں بالکل ہے، اور یہ بہت حوصلہ افزا ہیں۔ کچھ اساتذہ نے محدود وسائل میں بھی کمال کر دکھایا ہے۔ اچھا، ذرا بتائیں۔ جیسے حیدرآباد کی ایک ٹیچر ہیں مسز فاطمہ، انہوں نے کیا کیا کہ کلاس شروع کرنے سے پہلے روز ایک اردو پہیلی پوچھنا شروع کر دی۔ پہیلی؟ جی، بس ایک سادہ سی پہیلی، اور اس سے اتنا فرق پڑا کہ بچے نہ صرف شوق سے جواب دینے لگے بلکہ خود بھی پہیلیاں بنا کر لانے لگے۔ کلاس میں شرکت بہت بڑھ گئی۔ واہ، یہ تو بہت سادہ مگر مؤثر طریقہ ہے۔ بالکل، اس سے پتہ چلتا ہے کہ استاد کی اپنی تخلیقی صلاحیت کتنی اہم ہے۔ ایک اور مثال وارنگل کے مسٹر احمد کی ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک سرگرمی شروع کی، ہفتے کی کہانی۔ ہر ہفتے بچوں کو کہا جاتا کہ اپنے گھر، خاندان یا محلے سے سنی ہوئی کوئی کہانی یا کوئی واقعہ سنائیں۔ اس سے کیا فائدہ ہوا؟ ایک تو بچوں کی جھجک ختم ہوئی، بولنے کی مشق ہوئی۔ دوسرا، انہوں نے سیکھا کہ جو وہ کتابوں میں پڑھتے ہیں اس کا تعلق ان کی اپنی زندگی سے بھی ہے۔ سبق زیادہ متعلقہ ہو گیا۔ جی، اور ٹیکنالوجی کے استعمال کی بھی ایک اچھی مثال ہے مس شبانہ کی۔ وہ کیا ہے؟ جب پچھلے دنوں اسکول بند تھے تو انہوں نے واٹس ایپ کو استعمال کیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے آڈیو کلپس بنا کر بھیجتیں، کبھی کوئی تصویر، کبھی کوئی چھوٹا سا کوئز۔ واٹس ایپ پر؟ جی، اور انہوں نے نوٹ کیا کہ جو بچے کلاس میں بہت شرماتے تھے، سوال نہیں پوچھتے تھے، وہ واٹس ایپ گروپ میں زیادہ آسانی سے حصہ لے رہے تھے، جواب دے رہے تھے۔ اچھا، یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ یعنی ٹیکنالوجی ان بچوں تک پہنچنے میں بھی مدد کر سکتی ہے جو شاید روایتی کلاس میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ بالکل، تو یہ مثالیں بتاتی ہیں کہ اگر نیت ہو اور صحیح طریقہ اپنایا جائے تو بہت کچھ ممکن ہے۔ یہ واقعی متاثر کن ہے۔ تو اساتذہ کے لیے کچھ فوری ٹپس، کچھ عملی مشورے جو وہ ابھی سے اپنا سکتے ہوں؟ جی، چند باتیں ہیں جو شاید مددگار ہوں۔ پہلا تو یہ کہ ہر کلاس کا آغاز کسی دلچسپ چیز سے کریں، کوئی سوال، کوئی تصویر، کوئی محاورہ، تاکہ بچے فوراً متوجہ ہوں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، بچوں کو سوال پوچھنے کی ہمت دلائیں، ان کی رائے کو اہمیت دیں، غلط جواب پر بھی حوصلہ شکنی نہ کریں۔ محفوظ ماحول بنانا۔ جی، تیسرا، جہاں ممکن ہو چیزوں کو دکھا کر سمجھائیں، تصویریں، چارٹ، اصل چیزیں، ویژول ایڈز بہت مدد کرتے ہیں۔ صحیح۔ چوتھا، بچوں کی کوششوں کی تعریف کریں، چھوٹی چھوٹی کامیابیوں پر بھی شاباش دیں، مثبت تاثرات بہت اہم ہیں۔ اور آخری؟ والدین سے رابطہ رکھیں، انہیں بتائیں کہ بچہ کیا سیکھ رہا ہے اور وہ گھر پر کیسے مدد کر سکتے ہیں۔ یہ بہت مفید نکات ہیں، شکریہ۔ تو اب ہم آخر کی طرف آ رہے ہیں۔ اس ساری گفتگو کا لب لباب کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ اردو پڑھانے کے لیے ہمیں روایت اور جدت دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔ آئی سی ٹی ایک بہت طاقتور آلہ ثابت ہو سکتا ہے، لیکن اسے صرف ٹیکنالوجی کے طور پر نہیں بلکہ تدریس کو بہتر بنانے کے ایک ذریعے کے طور پر دیکھنا ہوگا۔ اور چیلنجز کو نظر انداز نہیں کرنا۔ بالکل نہیں۔ رسائی، تربیت اور ثقافتی توازن یہ حقیقی مسائل ہیں، اور ان سے نمٹنے کے لیے مسلسل اور مشترکہ کوشش کی ضرورت ہے۔ تو کلیدی بات یہ ہے کہ تجربے کرتے رہیں، نئی چیزیں آزمائیں اور ایک دوسرے سے سیکھیں۔ جی ہاں۔ اور یہ سب کی ذمہ داری ہے، پالیسی بنانے والوں کی، اساتذہ کی، اداروں کی۔ ہمیں اساتذہ کی ٹریننگ پر توجہ دینی ہوگی، ڈیجیٹل فرق کو کم کرنا ہوگا، اور ایک ایسا راستہ نکالنا ہوگا جو ہماری زبان اور ثقافت کی حفاظت بھی کرے اور ہمیں آگے بھی لے جائے۔ بالکل، یہ ایک سفر ہے، کوئی منزل نہیں۔ صحیح کہا۔ تو آخر میں ہم اپنے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کے لیے کہ یہ جو ڈیجیٹل دور ہے، یہ اتنی تیزی سے بدل رہا ہے، اس میں اردو کے استاد کا کردار کیسے بدل رہا ہے؟ گہرا سوال ہے۔ وہ کیسے اپنی شاندار لسانی وراثت کو سنبھالتے ہوئے اس نئی ٹیکنالوجی کے سمندر میں مؤثر طریقے سے اپنی کشتی چلا سکتے ہیں، اور مستقبل میں اس توازن کو قائم رکھنے کے لیے کون سی نئی مہارتیں، کون سے نئے رویے، کون سا نیا نقطۂ نظر
درکار ہوگا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو مل کر تلاش کرنا ہے، اور یہی آنے والے وقت میں اردو تعلیم کی سمت متعین کرے گا۔